والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما إله واحد وليذكر أولو الألباب. تقریر آپ لوگ سنتے رہتے ہیں اور الحمدللہ اچھے انداز میں اکثر آپ تقریریں سنتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے تھوڑی سی الگ بات رکھوں گا. دیکھیے، میں نے ایک آیت پڑھی سورہ ابراہیم کی. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کو پہنچانے کے لیے. ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کو پہنچایا جائے، یہ لوگوں کو پہنچایا جائے. ہم مراد ہے قرآن لوگوں کو پہنچایا جائے. لفظ ناس بتا رہا ہے کہ لوگوں کو قرآن پہنچانا ہے، مسلمانوں کو نہیں. مسلمان کو تو اللہ نے بہترین امت بنایا ہے نا، ایمان والا بنایا. تو یہ اب قرآن کس کو پہنچانا ہے؟ دوسرے لوگوں کو. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں قرآن ہمارے لیے. نہیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن سب کے لیے ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ھدی للناس، کہ یہ قرآن ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے. کہ وہ غیر مسلموں کو بتانا پڑے گا. اب ہم جو مسلمان ہوئے، ہمیں کسی نے دعوت دی ہوگی تب تو اسلام لائے نا. تمام انبیاء اکرام کو جو اللہ نے بھیجا اس لیے بھیجا کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے. کسی ایک اللہ کی. تو اللہ نے کہا ھذا بلاغ للناس، اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے. کیوں پہنچانا ہے؟ کہ اللہ فرما رہا ہے وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے. کس بات سے؟ دیکھو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو تمہارے لیے جہنم. اس سے ڈرایا جائے. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ تمہارا جو الہ ہے ایک ہی ہے. آج لوگ کتنے سارے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، کوئی مٹی کی، کوئی قبر کی، کوئی پتھر کی، کوئی سورج کی، کوئی چاند کی. ہم روکتے ہیں ان کو. ہمارے غیر مسلم بھائی ہمارے بھائی ہیں، وہ الگ نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے تمہیں سب ایک ماں باپ سے بنایا ہم نے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ نساء کے اندر یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں. یہاں کیا کہا؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اپنے پالنہار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے بنایا. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے بنایا. تو ہندو ہمارے بھائی نہیں ہیں؟ بھائی ہیں. ہم نے کبھی قرآن ان کو بتایا؟ نہیں بتایا. تو اللہ نے کہا یہ کلام کو پہنچاؤ ان تک. کیوں؟ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تاکہ وہ پہچان لیں تمہاری پوری دنیا کا بنانے والا، پالنہار، پوجا کے لائق صرف ایک اللہ ہے، دوسرا نہیں ہے. لوگوں نے الگ الگ بنا لیے، کوئی مٹی، کوئی قبر، کوئی پتھر، کوئی کسی کی عبادت کر رہا ہے، جبکہ اصل معبود صرف ایک ہی ہے، اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ نے کہا وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں. تو یہ جو قرآن ہے نا مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے. اللہ نے کہا ھدی للناس، پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے. آج جو ہے روس، امریکہ اور دوسرے میں بڑے ممالک میں جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کو دیکھ کر نہیں، قرآن کو پڑھ کر اسلام قبول کر رہے ہیں. قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اور قرآن کا معنی ہوتا ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب. یہ ساری انسانیت کے لیے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے. یہ اللہ کا میسج ہے. انسان میں نے تجھے بنایا ہے، یہ قرآن تجھے میں دے رہا ہوں، یہ تیرے لیے گائیڈ لائن ہے، تجھے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے. جیسے ایک آدمی یہ موبائل لیتا ہے نا، تو موبائل والا ہم کو صرف موبائل نہیں دیتا، موبائل دیتا ہے سامنے اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی بک دیتا ہے کہ موبائل کو کیسا چلانا ہے. جب اللہ نے ہمیں بنایا ہے تو ہمیں کیسا چلنا ہے اور کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، اس کے لیے اللہ نے قرآن دیا. تو قرآن، بہت سارے لوگ پوچھیں بولیں گے صرف مسلمان کی کتاب ہے. نہیں، اللہ نے کہا ھدی للناس، ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے یہ قرآن. آج لوگ تیزی سے اسلام میں کیوں داخل ہو رہے ہیں؟ سینکڑوں لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اور سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو دل میں اسلام کو چھپائے ہوئے لوگوں پر ظاہر نہیں کر رہے. کیوں؟ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے. لیکن دل کے اندر اسلام ہے، ان کو معلوم ہے کہ پوری دنیا کا بنانے والا صرف ایک ہی.
تو ہمیں یہ قرآن پہنچانا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے مٹی کی بندگی نہیں، پتھر کی نہیں، قبروں کی نہیں، سورج کی نہیں، چاند کی نہیں، مورتی کی نہیں، مزار کی نہیں، عبادت ہونی چاہیے صرف اللہ کی، اس اللہ کی جس نے زندگی دی ہے۔ زندگی کس نے دی ہے ہمیں؟ اللہ نے۔ اللہ رزقکم و اللہ خلقکم و رزقکم، تمہارے رب نے تم کو پیدا کیا اور روزی بھی اللہ دیتا ہے، اور تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کر رہے ہو کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا الذباب۔ اللہ نے قرآن میں کہا لوگوں تمہیں مثال دی جا رہی، سنو، اللہ کو چھوڑ کر جن کی بھی تم عبادت آرادھنا پوجا کرتے ہو، یہ سارے معبودان باطل، یہ جھوٹے خدا ہیں، یہ جھوٹے تم نے بنائے ہو، یہ سارے مل کر اللہ نے کہا وَلَوِ اجْتَمَعُوا، یہ سارے جمع ہو جائیں، اکٹھا ہو جائیں، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ تو ہم کو یہ سمجھانا پڑے گا ہمارے غیر مسلم بھائی کو۔ آج ہم نے ان کو دوست نہیں بنایا، ہم نے اپنا ساتھی نہیں بنایا، اپنے فنکشن میں دعوت نہیں دی، عید جیسا دن نکل گیا تو عید میں تھوڑا سا پروگرام بنا لیتے، کچھ زیادہ زیادہ سوئیاں بنا لیتے، شیر خرما بنا لیتے، 8-10 لوگوں کو بلاتے، آپ ہمارے بھائی ہیں، دیکھو بھائی ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، ہمارا وہ معبود ہے، دیکھو تمہیں بھی اس نے بنایا، ہمیں بھی اس نے بنایا، اس اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہم نے یہ بتایا نہیں بتایا، پوری زندگی ہم اذان دیتے ہیں مائک میں اللہ اکبر اللہ اکبر، کبھی سمجھایا ان کو کہ اللہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، آسمان کا بنانے والا، زمین کا بنانے والا، بارش کا کرنے والا، پرندوں کا بنانے والا، چرندوں کا بنانے والا، زندگی کا مالک وہی اللہ ہے۔ جس کو تم نے اللہ سمجھ بیٹھا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے۔ تو قرآن کہتا ہے اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہیں یہ سب مل کے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، کبھی ہم نے ان کو بتایا نہیں، یہ تو آدمی خود پینٹنگ کرتا اور اپنے ہاتھ سے بنا لیتا ہے۔ تو یہ قرآن لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور میں نے جو بات کہی ابھی کہ عید میں اس طرح بلا کے ہم نے دعوتیں دی، نہیں، اپنے غیر مسلم بھائی کو دعوت دیجیے، اسلام کے بارے میں سمجھائیے، جو نفرت ہے وہ محبت میں بدل جائے گی۔ آج ہمارے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں تو مسلمان تمہارے لیے جو ہے مسلمان دہشت گردی پھیلاتا ہے، مسلمان نفرت کرنے والا ہوتا ہے، مسلمان جو ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، لوگ بتا رہے ہیں، میڈیا الٹا چلا رہی ہے۔ اس کو سمجھائے گا کون؟ ہمیں اور آپ کو سمجھانا پڑے گا میرے بھائی ہم ایسا نہیں ہے، اسلام ایسا نہیں ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں۔ سمجھایا نہیں۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ کوئی گناہ ہو رہا ہے تو شرک ہو رہا ہے۔ آئے دن لوگ دیکھیں گے آپ اللہ کو چھوڑ کر لوگ غیر اللہ کی پرستش کر رہے ہیں۔ کبھی کسی نے منع کیا؟ نہیں کرتے ہم، تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا؟ بارش ہوئی اور سب کو ڈبو دیا گیا، کیوں؟ اللہ کو چھوڑ کر وہ اولیاء اکرام کی پرستش کرتے تھے، اپنے بڑے بزرگوں کی پرستش کرتے تھے۔ آج دنیا کے اندر وہی تو ہو رہا ہے، اللہ کو چھوڑ دیا، کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے، کوئی چاند کی کر رہا ہے، کوئی مٹی کی، کوئی پتھر کی، روکنے والا کوئی نہیں۔ اگر روکا نہیں جائے گا تو شرک کی وجہ سے اکثر قوموں کو اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا۔ ہمیں ان کو سمجھانا پڑے گا کہ غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں، خود قرآن کہتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے سورہ حجرات میں کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو اللہ نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے بنایا ہے۔ اور بھی جگہ میں اللہ نے کہا، تو ہمیں سمجھانا پڑے گا۔ تو یہ قرآن کیا ہے؟ ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ صرف ہمارے لیے قرآن نہیں ہے، ان کے لیے بھی ہے، ان کو بھی سمجھانا پڑے۔ خود بھی ہم پڑھیں، آج ہر زبان میں ہو گیا قرآن۔ ایک بار اپنی زندگی میں قرآن کا ترجمہ پڑھ لے، اس کی زندگی اللہ تعالیٰ بدل دے گا، اس کی دل کی دنیا بدل جائے گی۔ جب تک آدمی قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھے گا اللہ کو پہچان ہی نہیں سکتا۔ جب تک قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھے گا دین اسلام کو جان ہی نہیں سکتا۔ جب تک قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھے گا تب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ترجمے سے قرآن کا پڑھنا بہت ضروری ہے میرے بھائیوں، اس لیے ترجمے سے قرآن پڑھیں۔ جب آدمی ترجمے سے قرآن پڑھتا ہے اللہ سے اس کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، وہ اللہ کو پہچانتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات ہے اسلام لوگ سمجھتے ہیں ہمارے لیے، نہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ سب کے لیے ہے۔ اور دین اسلام جو ہے، اسلام کس کا دین ہے؟
ये अल्लाह का दीन। अल्लाह ने कहा इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की नजर में प्यारा दीन कोई है वो दीन इस्लाम है। इसके अलावा जितने भी लोगों ने बना बैठे इनके खुद के हैं, लेकिन इस्लाम अल्लाह का दीन है। पैदा होने से मरने तक क्या करना है, एक एक चीज इस्लाम के अंदर बताई गई है, और मरने से लेकर आपको मरने के बाद की जो जिंदगी है सारी चीजें आपको इस्लाम के अंदर बताई गई। इसके अलावा किसी मजहब में इतनी बारीक बात नहीं बताई गई। और तीसरी बात, बहुत सारे लोग समझते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए नहीं, अल्लाह कुरान में कहता है कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोगों से कह दो मैं सारे लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया। कुरान सबके लिए, इस्लाम सबके लिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए। दावत देने की जरूरत है। आज गैर मुस्लिमों में प्यार बांटने की जरूरत है मेरे भाइयों। अगर जब हम प्यार और मोहब्बत से बात करेंगे और उनको कुछ जो है तोहफे तहाइफ देंगे और इस्लाम समझाएंगे, ये तुम्हारे दुश्मन दोस्त बन जाएंगे। अल्लाह ने कुरान में कहा इदफा बिल्लती हिया अहसन फइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। अरे अपनी बात इतने प्यारे अंदाज में रखो कि तुम्हारा दुश्मन जिगरी दोस्त बन जाए। अखलाक पेश करो, अपने किरदार पेश करो, अपने अमाल पेश करो, बोलने का अंदाज बदलो, मिलने का अंदाज बदलो। इंशाअल्लाह जिनके तुम्हारे खिलाफ दुश्मनी फैलाई जा रही है ये दुश्मन तुम्हारा दोस्त बन जाए। ये कुछ बातें थी मैंने आपके सामने रखी, बड़ी अहम बातें हैं ये। अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ बातें थी। हमारे नजीब साहब ने मुझे मौका दिया, यहाँ की जमात ने मुझे मौका दिया, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि और ये जो प्रोग्राम कराने वाले हमारे भाई हैं बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है। इसमें आप अपना जो वक्त लगा रहे हैं और जो पैसा लगा रहे हैं इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ आपको इसका बहुत अजर व सवाब मिलेगा। मुझसे पहले दो मुकर्रिर गुजरे, बहुत प्यारे अंदाज में उन्होंने अपनी बातें रखी। शेख मुद्दस्सिर सल्फी हफिज़हुल्लाह ने बड़े प्यारे अंदाज में आपके सामने कब्र और मौत का नक्शा खींचा। इसी तरह दूसरे हमारे मुकर्रिर शेख मोहम्मद आरिफ हफिज़हुल्लाह ने आपके सामने नमाज के बारे में जिक्र किया। एक बड़े प्यारे अंदाज में आपके सामने उन्होंने मुदल्लल तरीके से नमाज के बारे में बयान दिया। मैं दुआ करता हूँ दोनों उलमा इकराम के बारे में अल्लाह इनके इल्म और अमल में बरकत इनायत फरमाए, आमीन। और इनकी उम्रों को अल्लाह दराज फरमाए ताकि मुस्तकबिल में आवाम को फायदा मिलते रहे। और मैं जमात मेली के तमाम ही मुसल्लियान का और बाहर से जो आए हैं तमाम मुसल्लियान का मैं उनकी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी प्यारी महफिल सजाई। अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला हमारी मुश्किल और परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दुआ पढ़ने सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।